اپنے اکابر کی روح کو جو مر کر مٹی میں مل چکے ہیں ان کی روح کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں۔ خیر سامعین، اب آگے دیکھیے یہ علی اصغر بواسیری کیا کہتا ہے۔ فتویٰ حسام الحرمین کا فتویٰ، حسام الحرامی پن کا فتویٰ جو گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ متعال اس کا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے اسے کافر بھی نہیں کہو، گمراہ بھی نہیں کہو، فاسق بھی نہیں کہو۔ یہ فتویٰ اس طرح یہ خبیث کہہ گیا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، جبکہ حضرت کا فتویٰ کہیں نہیں ہے، حضرت نے کہیں فتویٰ نہیں دیا ہے۔ سامعین اس حوالے کو دکھا کر اس حرام سامعین حضرات، آپ نے سنا یہ تھے وہابی دیوخناسی دھرم کے ماننے والے مناظر دیوبند جو اپنے آپ کو شیر دیوبند کہتے ہیں، خود منہ میاں مٹھو بنتے ہیں اپنے آپ ہی، یہ کہتے ہیں میں شیر دیوبند ہوں۔ جو ان کی چرب زبانی آپ نے سنی کہ انہوں نے کی چرب زبانی سے کام لیا ہے، کتنی بڑی گستاخیاں یہ کر رہے ہیں، آپ نے سن لیا۔ تو اثر بواسیری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حرامی پن نہ تو علماء حرمین شریفین نے کیا ہے اور نہ ہی میرے مجدد نے کیا ہے۔ اس کا خلاصہ میں آگے کروں گا بھی، اور میں یہ بھی ثابت کروں گا کہ آپ بھی حرامی ہیں، آپ کی بھی اصل میں خطا ہے، جو کہ تمہارے مجدد کو تو میں حرامی ثابت کر چکا ہوں۔ اب سے قریب 3 ہفتے قبل میں نے ایک ریکارڈنگ جو اسی چینل پر میرے پڑی ہوئی ہے، اس میں تمہارے گھر کی کتابوں سے میں نے ثابت کیا ہے کہ تمہارا جو مجدد تھا اشرف علی تھانوی، وہ ولید بن مغیرہ کی طرح ولد الزنا تھا، وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں تھا۔ تو یہ حرامی پن تمہارے مجدد نے کیا ہے، اور حرامی پن وہی کرتا ہے ولید بن مغیرہ کی طرح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہی گستاخی کرتا ہے جس کی اصل میں خطا ہوتی ہے، جو تمہارا مجدد کر چکا ہے۔ اپنی کتاب میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی ہے ولید بن مغیرہ کی طرح، تو تمہارا جو مجدد ہے وہ ولد الزنا ہے، حرامی ہے۔ میں نے اس ریکارڈنگ پر اپنی 1 لاکھ روپے کا انعام رکھا ہے، اگر کوئی بھی وہابی دیوخناسی دھرم کے ماننے والا ہو جو اپنے مجدد کو حلالی ثابت کرے اور 1 لاکھ روپے کا انعام پائے۔ سامعین حضرات، میں نے اس ریکارڈنگ میں یہ اپنی ایک نظم لگائی ہے جو میں اس سے اصغر بواسیری سے کچھ مطالبہ کر رہا ہوں، جو نظم کی شکل میں ہے۔ میں اس کے مجدد کو تو وہابی دھرم کے مجدد کو تو حرامی ثابت کر چکا ہوں، اب میں آپ لوگوں کو خدمت میں وہ بھی پیش کروں گا کہ اس اصغر بواسیری کا میں حرامی پن آپ کو دکھلاؤں گا۔ یہ کہتا حرامی پن، تو حرامی پن اصغر بواسیری میں آپ کا دکھلاؤں گا کہ آپ کے اندر بھی حرامی پن ہے، آپ کے اصل میں بھی خطا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ نظم پیش کرتا ہوں جو میں نے خود اپنے قلم سے اس نظم کو لکھی ہے، اور ہر ریکارڈنگ کے ساتھ جو میں نظم لگاتا ہوں وہ خود اپنی لکھی لگاتا ہوں۔ سامعین حضرات، نظم کا مطلب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اب نہ جدیت کا دیپ بجھا کر رہیں گے ہم، اب نہ جدیت کا دیپ بجھا کر رہیں گے ہم، اب نہ جدیت کا دیپ بجھا کر رہیں گے ہم، سچ کیا ہے یہ دنیا کو بتا کر رہیں گے ہم، سچ کیا ہے یہ دنیا کو بتا کر رہیں گے ہم۔ سامعین حضرات، اب شعر سماعت فرمائیں۔ الجھے گا جب بھی ہم سے کوئی نجدی وہابی، الجھے گا کوئی ہم سے کوئی نجدی وہابی، اوقات اس کے سامنے لا کر رہیں گے ہم، اوقات اس کے سامنے لا کر رہیں گے ہم، اور اوقات تیرے دھرم میں ہے تیری کیا بتا، اے بواسیری، اوقات تیرے دھرم میں ہے تیری کیا بتا، مانگا جو تو نے فتویٰ دکھا کر رہیں گے ہم، مانگا جو تو نے فتویٰ دکھا کر رہیں گے ہم، اور گنگوہی اور قاسم نے نیا دین گڑھا ہے، گنگوہی اور قاسم نے نیا دین گڑھا ہے، اس کو صف ہستی سے مٹا کر رہیں گے ہم، اس کو صف ہستی سے مٹا کر رہیں گے ہم۔ اور بواسیری سن، ملاحظہ فرما، اس کا جواب دینا مجھے۔ ہے تھانوی حلال یہ دنیا کو تو دکھا، ہے تھانوی حلال یہ دنیا کو تو دکھا،
تھا تھانوی حرامی بتا کر رہیں گے ہم، تھا تھانوی حرامی بتا کر رہیں گے ہم، اور گنگوہ کے مجمع کا نظارہ ہے جو دلکش، گنگوہ کے مجمع کا نظارہ ہے جو دلکش، اس راز سے بھی پردہ اٹھا کر رہیں گے ہم، اس راز سے بھی پردہ اٹھا کر رہیں گے ہم، اور مکر و فریب دجل بنا تیرا مشغلہ، مکر و فریب دجل بنا تیرا مشغلہ، یہ تیرے مفتیوں سے سنا کر رہیں گے ہم، یہ تیرے مفتیوں سے سنا کر رہیں گے ہم، اور دنیا کے طبیبوں پہ نہیں ہے تیری دوا، او بواسیری، دنیا کے طبیبوں پہ نہیں ہے تیری دوا، یہ تیری بواسیر دبا کر رہیں گے ہم، یہ تیری بواسیر دبا کر رہیں گے ہم۔ اور سامعین مطلع سنیے اب اس کا، اصغر کو بواسیر کا جو مرض لگا ہے، اصغر کو بواسیر کا جو مرض لگا ہے، طاہر یہ مرض اس کا بھگا کر رہیں گے ہم، طاہر یہ مرض اس کا بھگا کر رہیں گے ہم۔ سامعین حضرات، یہ میں نے آپ کے سامنے نظم پیش کی، اب اس میں میرے مطالبے تھے، وہ مطالبے آپ آگے سماعت فرمائیں گے سارے۔ اب میں آپ کو اس کا حرامی پن دکھلاتا ہوں، جو یہ اصغر بواسیری حرامی پن کرتا ہے۔ ہم جو اس کے پرسنل پر جب اس سے بات کرتے ہیں تو یہ حرامی پن کیا کرتا ہے، وہ اصغر بواسیری میں عوام کے سامنے پیش کی دیتا ہوں۔ تو جو اپنی عوام کو گمراہ کرتا ہے، اپنے عوام کو بتاتا ہے کہ میں شیر دیوبند ہوں، تو تیرا طریقہ کار کیا ہے، تو کس طریقے سے ہماری ریکارڈنگ کرتا ہے، وہ عوام کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ سامعین حضرات، یہ سنیے اب ریکارڈنگ آپ، یہ جب میں نے اس سے بات کی تو اسے ریکارڈنگ کیسی کی ہے، کیا اس میں میری آواز آ رہی ہے؟ میں ان سنجیدہ قسم کے دیوبندیوں سے بھی کہوں گا کہ جو سنجیدہ قسم کا سنجیدہ مزاج رکھتے ہیں، اسے سنیں اور خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ واقعی میں سچائی ہے، یہ اس کی باطل ہونے کی اصل دلیل ہے کہ یہ ہماری آواز کس طریقے سے دابتا ہے۔ سنیے آپ سماعت فرمائیں۔ ہاں صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے۔ میری آواز آ رہی؟ ہاں آ رہی ہے آواز، تو آ رہی ہے۔ چلو مطلب بھائی شرائط طے کرو، شرائط بولوں میں؟ ہاں ہاں، خاموش آپ بول لیں۔ ہاں، شرط نمبر 1، بریلوی مدعی جس کا موضوع ہوگا، ٹھیک ہے، وہی اپنا دعویٰ پیش کرے گا، اور موضوع مدعی اپنی مرضی کے مطابق پیش کرے گا، ٹھیک ہے، اور مکمل دعویٰ اور حکم پیش کرے گا۔ نمبر 2، یعنی نمبر 1 چل رہا ہے، مدعا علیہ جو ہے دعوے کے دائرے میں رہ کر کے بات کرے گا۔ خاموش رہو، دیکھو بیچ میں کون بول رہا ہے، کون بول رہا ہے بیچ میں، کون بیچ میں بول رہا ہے، بیچ میں کون بول رہا ہے؟ دیکھو بھائی، فون کاٹ دو بھائی، نہیں سنے گئے، چلو فون کاٹ دو، شرائط میں فون کاٹ دو، شرائط میں حالات خراب ان کی، شرائط میں ان کی حالات خراب، شرائط میں حالات خراب ان کی، چلائے گا میں تیرا وقت برباد، سب کا وقت برباد کروں؟ نہیں سنے گا تو، نہیں سنے گا، نہیں سنے گا بھائی، فون کاٹ دو، 3 1 2 فون کاٹ دینا، 3 بولوں گا تو۔ چلو مہتاب بھائی کیا ہے، مہتاب بھائی کیا ہوا، مہتاب مر گیا، چلو فون کاٹ دو، سنے گا نہیں، ارے بالکل سن نہیں رہا ہے، کتنے بڑے حرامی ہے لوگ، دیکھو ارے کتنا بڑا حرامی ہے یار، ایک شرائط مکمل سن نہیں رہے، کیسے خبیث لوگ ہیں یار،
ہاں یار بالکل سن نہیں رہا ہے شرائط. گفتگو میں مزہ نہیں آتا نا پھر سمجھ میں. نہیں بات ہی نہیں کرنے کا، ان سے بات ہی نہیں کرنے کا. جی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کچھ. ہاں نہیں بالکل صحیح. وہ لوگ بدزن ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیسے چلا رہے تم لوگ دونوں یار. اس لیے میری گفتگو سنو، جتنی گفتگو میں کرتا ہوں میں چلانا نہیں دیتا ہوں میں. ٹھیک ہے ہاں چھوڑو نو خبیث سے بہت. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. اور السلام. سامعین حضرات آپ نے سنا، اور دیوبندی آپ بھی بتاؤ کہ آپ نے بھی سن لیا نہیں؟ اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتاؤ کیا اس میں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا ریکارڈنگ کرنے کا طریقہ آپ نے دیکھا، یہ ڈبل موبائل سے ریکارڈنگ کرتا ہے. اسپیکر پر موبائل کر لیتا ہے، اور جب ہم بولنے کا نمبر آتا ہے ہمارا تو یہ موبائل دور کر دیتا ہے، اور جب یہ بولتا ہے تو موبائل قریب کر لیتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے یہ سر پر چڑھا بیٹھا ہے. تو یہ طریقہ ہے اس کا، اور اس لیے شیر دیوبند اپنے آپ کو کہلاتا ہے. جب حق اور باطل کا فیصلہ عوام تبھی کرتی ہے جب اس کے سامنے دونوں فریقوں کی باتیں پہنچتی ہیں، تو وہ اس پر فیصلہ کرتی ہے کہ اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. جب سامنے والے کی آواز ہی دوسرے کو نہیں پہنچ رہی کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، تو وہ کیا اس میں فیصلہ کرے گا؟ یہ اس کا طریقہ ہے. اب دیکھیے میں اس کا اصل آپ کو سناتا ہوں. یہ اصل سنیے اس کی اصل کیا ہے. ہاں ہلو. ہاں دیوبند صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں ہاں آ رہی ہے. اصغر وہابی تیری آواز کیسے نہیں آ گئی؟ تیری آواز تو آتی ہے مجھے. چلو مطلب بھائی شرائط طے کرو. کیا شرائط طے کرو گا بولو؟ ہاں کیا شرائط ہو، کیا کرے گا؟ آپ بول لو. شرط نمبر 1، بریلوی مدعی جس کا موضوع ہوگا، ٹھیک ہے، وہی اپنا دعویٰ پیش کرے گا، اور موضوع مدعی اپنے مرضی کے مطابق پیش کرے گا، ٹھیک ہے، اور مکمل دعویٰ اور حکم پیش کرے گا. نمبر 2، یعنی نمبر 1 چل رہا ہے، مدعا علیہ جو ہے دعوے کے دائرے میں رہ کر کے. اگر اس کو پڑھنے بھی نہیں آ رہا ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ ارے آپ کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے. میری آواز سنتے اس کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے. اس کی زبان میں میری آواز سنتے اس آواز میں لکنت آ جاتی ہے. چل بول 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 بول. ارے بھائی بھاگے گا پھر بھاگا. ابے مردود شیطان، تو مجھے یہ تو بتا دے موضوع تیرا ہے، تو نے اعتراض کیا ہے نا، کثرت بعد قلت پہ اکثر ضرور، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. تیری زبان لڑکھڑا رہی ہے. مجھے معلوم ہے تیرے سامنے طاہر رضا قادری ہے، تیری ہمت نہیں مجھ سے بات کر لے. تو ابے موضوع تیرا ہے. یہ رانڈ عورتوں کی طرح مت رو رونا یہاں کے، یہ بیواؤں کی طرح رونا رو رہی ہے. بھاگ چل بھاگ. ہمارا جو کام کرنا تھا وہ کر لیا ہم نے. تیرے موضوع کو فون کر لیا اسے میں نے، میرا کام ہو گیا. اس نے جھوٹ بولا مجھ سے کہ میں وہ نہیں ہوں. ابھی تیرے دھرم کی بنیادی جھوٹ پر ٹکی ہے. اس نے تیرے مولانا نے جھوٹ بول دیا کہ میں وہ نہیں ہوں، اسے پڑھانے سے روکا تھا. میرا کام تو ہو گیا. تو بھاگ چل جا، بھاگ لے، چل بھاگ چل مردود شیطان. لیکن سامعین حضرات یہ کوئی بات کرنے کی بات ہے اس کی؟ ابے مردود موضوع تیرا ہے، تو نے ہمارے مولانا سے اعتراض کیا ہے، تو موضوع تیرا ہوگا، ہمارا ہوگا موضوع. ہم اپنے موضوع سے تجھ سے بات کرتے تو بھاگ جاتا فون کاٹ کے. میں نے اپنا موضوع دیا تھا تجھے پچھلے ہفتے کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ دیوبندی اکابروں نے اللہ اور اس کے محبوب کی طرف جھوٹ منسوخ کیا ہے، اور جو اللہ اور اس کے محبوب کی طرف جھوٹ منسوخ کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور میں نے اس پہ تجھے دلیل بھی دی، تو فون کاٹ کے بھاگ گیا. تو نے جواب نہیں دیا، جواب نہیں دے پایا. تو مجھ سے ابے تیری ضرورت میں کون سا ایسا بچہ پیدا ہو گیا مجھ سے بات کر لے؟ مردود شیطان جو غصہ دلاتا تو مجھے آتا لفاظی کرنے کے لیے ارادے کی بات کرتا. نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3. اب شرائط اور معلوم ہے کیا لگتا ہے؟ یہ مہتاب عالم جی یہ رکھتا مجھ سے شرائط مجھ سے رکھتا ہے یہ کہ اگر میرے بیچ میں بولو گے تو تمہاری بیوی کو تم طلاق. یہ مجھ سے رکھتا ہے، یہ مجھ سے کرتا ہے اس بات کو. یہ اور کسی سے نہیں کرتا، یہ مجھ سے کرتا ہے. مجھ سے تو پتہ نہیں اس کی کیوں نہیں مرتی ہے. کتاب سے شرائط ہے کچھ بھی نہیں، میں پوچھتا ہوں بتا. اب میں تو اس سے سیدھا جواب دیتا ہوں کہ بھائی میں طلاق کا نہیں آ رہا اردو پڑھنا نہیں آتا اس کے. ارے حضرت میں دیکھو اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا. خدا کی قسم میری آواز سنتے اس کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے. یہ میں اس سے کہتا ہوں سیدھا کہ میں تجھے مسلمان ہی نہیں مانتا. اب میں تو مسلمان ہوں، تو مجھے مسلمان ماننا تو میرا نکاح ماننا ہے. تو اب میں تجھے مسلمان نہیں مانتا تو میں نکاح توڑنے کی شرط کیوں رکھوں گا؟ بھائی میں تو تجھے کافی مانتا ہوں. مجھ سے بات ہی نہیں کر سکتا یار مہتاب عالم. میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ مجھ سے بات نہیں کرے گا کسی موضوع پر. جی میں جانتا ہوں حضرت، کئی بار ہو چکا ہے نا اس طرح. مجھ سے نہیں کرے گا بات. یہ تو بس ایسی جیسے ہمارے مولانا ہیں یہ سارے آدمی کو جو اپنا مصروف رہتے ہیں. ارے ہر وقت آدمی کا دھیان ہر وقت تھوڑی ہوتا ہے. اب یہ پڑھنے کے کام بتے رہے ہیں، ان کے دارالرشتہ کے کام ہیں، ان کے پڑھنے کے کام ہیں، بچوں کو پڑھانے کے کام ہے. بیچارے ان کاموں کو دیکھیں گے، اسے دیکھیں گے. اب یہ بیسٹ بات کریں گے نہیں سنیے تو یہ بات کریں گے تو علمی تو بات کریں گے. اب یہ علمی بات کرتا نہیں، یہ تو اسٹیکر بازی کرتا.
तुम्हारे अभी भी ऐसा मैं लिखा है किताब में मदरसे ही इसमें में ऐसा। हूँ, अभी मदरसे ही में हूँ, कल जी भी जी मैं भी पढ़ाऊंगा, फिर मदरसे में रहूंगा, फिर कल। सामीन हजरात, ये असल है, देखिए सुन लिया आपने। इसने आला हज़रत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक नात के शेर पर एतराज़ किया था। एक हमारे भाई से एतराज़ किया था, उन्होंने मुझे लाइन पर लिया। जब मैंने इससे कहा कि अपना इस पर तू दावा पेश कर, तो दावा पेश करने के बजाय ये शराइत में इधर उधर की बातें करने लगा। उन्होंने थोड़ा सा ये कह दिया कि इससे तो पढ़ना भी नहीं आ रहा, तो उसी पर बहाना बना के ये और फ़ोन काट कर जो था ये भाग गया। मैंने कहा तू भाग जा, तू मुझसे बात नहीं करेगा, क्योंकि इसे मालूम था कि सामने जो है ताहिर रज़ा कादरी है। मेरी आवाज़ सुनते ही जो है इस पर दौरा पड़ने लगता है। ये मेरी जो भी रिकॉर्डिंग करता है, जो भी ये चैनल पर डालता है, उसमें मेरी आवाज़ बिल्कुल पस्त कर देता है। बिल्कुल आवाज़ नहीं आती कि हम क्या कह रहे हैं, इसकी आवाज़ बहुत टाइट आएगी। तो ये इसका तरीक़ा है, ये आपने सुन लिया। तो इस तरीके से रिकॉर्डिंग करता है। ये तुम्हारे शेर देवबंद है साहब। अब मैं तुम्हारे इन शेर देवबंद का और हाल दिखलाता हूँ कि कितने बड़े शेर देवबंद हैं, वो अभी आप समाप्त फरमा लें। जो का एक मैंने खुद इससे फ़ोन किया था, बल्कि मुझे लाइन पर लिया था। एक हमारे भाई को ये परेशान कर रहे थे, 3-4 आदमी ये लाइन पर थे, उन्हें परेशान कर रहे थे कि हम लफ्ज़ वहाबी पर बात करेंगे। अब उन्हें इतना मालूमात नहीं थी, उन्होंने मुझे लाइन पर ले लिया। जब मैं पहुंचा हूं, तो अब मैंने जब इससे कहा कि चल मैं इस पर बात करूंगा, तो अब ये क्या कह रहा है, आप अपने शेर देवबंद का हालात देख लो। एक रिकॉर्डिंग मैं अपनी लगाता हूं, और एक रिकॉर्डिंग मैं एक वहाबी गैर मुक़ल्लिद है जो डॉक्टर जाकिर है, हैदराबाद का रहने वाला है, उसने इसे कॉल की और उसने कहा कि मैं आयन अल्लाह पर बात करूंगा। तो इस जाहिल को ये मालूम नहीं कि आयन अल्लाह पर बात करने कह रहा है, तो उससे कह रहा है कि तकलीद पर मुझे जो है वो मालूमात नहीं है, यानी मुझे तहकीक नहीं तकलीद पर। वो कह रहा है कि मैं आयन अल्लाह पर बात करूंगा, और वो बार बार कह रहा अकीदे पर तुम्हें तहकीक नहीं है। तो अभी कह रहा कि मैं अब्दुल्ला को लेता हूँ लाइन पर। ये इतना बड़ा मुनाजिर है देवबंदी तुम्हारा, जिसे तुम शेर देव लो। सुनो इसी भी रिकॉर्डिंग को भी सुनो और देखो ये तुम्हारा मुनाजिर जो है कितना बड़ा शेर देवबंद है। कोई हेलो हेलो जाने दो अनिस भाई। हेलो, अरे हूँ, मैं मौजूद हूँ, क्या बात करेगा अनीस, बोल। मैं अली असगर। चल तू बात करेगा, लफ्ज़ वहाबी पे बात करेगा। अली असगर, मैं अली असगर हूँ। हाँ वहाबी पे बात करेगा ना। हाँ लफ्ज़ वहाबी पे, हाँ चल बोल। तू क्यों बात करे, उसने बोला मैं बात करूंगा। मैं बात करूंगा, तेरा बाप मौजूद हूँ मैं नहीं बात करूंगा, मैं तेरा बाप मौजूद हूँ, मैं बात करूंगा। पहले वजाहत कर दी इसकी। मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा। भाग जा, फिर भाग जा, तेरे बस की बात नहीं है, जा भाग जा। चाइनीज दल्ले को ले जा, अपने दल्ले को जा, ऐसा मालूम हो जाएगा तू कितना बड़ा मुनाजिर है। मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा। चलो तुम ही करो, कोई बात नहीं। हाँ मैं ही करूंगा, जा करवा बात करवा जा। दो चल। मिनट। हाँ उसूल शराइत क्या करवा ले इससे। तो उसने कहा कि वहाबी जो है ये काफिर है। नसब मत बयान कर, अपना नसब बयान मत कर, मुझसे बात कर, उसूल शराइत क्या कर। अब सुन लेना, अरे क्यों सुनूं तेरी, मैं क्यों सुनूं तेरी। ये रान की औरतों की तरह मत रहो। अबे तू भागेगा नहीं, करेगा मुझसे बात। अनीस दल्ले देख ले अपने मनाजिर की, अनीस दल्ले देख। हाफिज अली असगर साहब मुझे बात करने दे। अनीस दल्ले देख अपने मनाजिर की, कितने हो तुम लाइन पर। ताहिरा मुझसे बात कर। अरे तू लाइबा को देख ले, जा लाइबा को, तू वहां जा। तू नजमुद्दीन खान से बात कर। आजा गुरुम में, आजा गुरुम में, गुरुम में आजा, गुरुम में। लफ्ज़े वहाबी पे तेरे इस मुनाजिर से बात करूंगा मैं, असगरी बेगम से बात करा, मेरी असगरी बेगम से। तुम्हारा बड़ा मुनाजिर है असगरी बेगम, इससे बात करा लफ्ज़े वहाबी पर। इससे कह लफ्ज़े वहाबी पर मुझसे बात करे। तेरी जुर्रियत को चैलेंज है, लफ्ज़े वहाबी पर बात कर ले मुझसे। भागेगा तू, भागेगा। तुझसे शराबी से बात नहीं करता हूँ मैं। असगर बेगम ने कहा हाँ वहाबी पर बात करेंगे। देख लो शकील भाई, अब देख लो शकील भाई, देखो शकील भाई, देखो शकील भाई, फोन काटो इनका। चलो ये बात नहीं करेंगे, गाली बात है ये शराबी, ये शराब पिए हुए, ये शराब पिए हुए लाइबा का बाप है ये। फोन काटो ना शकील भाई इनका, ये बात नहीं करेंगे। देख लिया तुमने, इसकी असगर बाबा सीरी हुए, कोई भी हुए, मेरा नाम सुन के हवा खराब हो जाए इनकी, ये बात नहीं करेंगे। तुम देखते जाओ, अभी तो इब्तिदा है, इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इनकी तो हवा खराब होती है, मेरा नाम सुनते इनकी हवा खारिज होने लगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी कौन सा बात कर रहे हैं? अली असगर बोल रहा हूँ, आपका फोन था। हाँ अली असगर साहब बात कर रहे हैं। सैयद जाकिर बात कर रहा हूँ मैं। कहाँ से बोल रहे हैं? तेलंगाना, हैदराबाद से। फरमाएं। ये किस मसलक से ताल्लुक है आपका? अहनाफ देवबंद। जी जी। अच्छा, अक्सर ये जो अहनाफ है या देवबंद है, जो मुक़ल्लिदीन है जी ग्रुप में हो या पर्सनल में, मैंने उनसे गुफ्तगू की है जी। तो इनके अकीदे अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ है।
یہ اس میں اسلامی دین کا مطالعہ ہے، مجھ سے بات کرنا ہے، میرا اس سے مطالعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کس پہ؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ یہ غیر مقلد، یہ آپ وکٹورین ہے نا؟ نہیں، اصل اہل حدیث اہل سنت والجماعت ہے. اہل حدیث ہے، اچھا ٹھیک ہے. تو اب ایک کام کریں، عبداللہ ہاں. حنفی لگا تو عبداللہ حنفی کو لیتا ہوں، بات کر لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ نہیں بات کریں گے؟ نہیں، میرے اس میں تحقیق نہیں ہے، کس میں؟ میرے عقیدے اس میں پہ؟ تحقیق نہیں ہے، عقیدے پہ آپ کی تحقیق نہیں ہے؟ میرے تقلید پر، ٹھیک ہے؟ تقلید پہ میں بولا ہی نہیں. تو کیا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ عین اللہ کے موضوع پر. ہاں تو میں لائن پہ لے لیتا ہوں، ان سے بات کر لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ لائن کہاں پہ ہے؟ رکیں، لائن پہ رکیں آپ. اچھا، آپ نہیں بات کریں گے؟ نہیں، میرے اس میں تحقیق نہیں ہے، کس میں؟ میرے عقیدے اس میں پہ؟ تحقیق نہیں ہے، عقیدے پہ آپ کی تحقیق نہیں ہے؟ میرے تقلید پر، ٹھیک ہے؟ تقلید پہ میں بولا ہی نہیں. تو کیا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ عین اللہ کے موضوع پر. ہاں تو میں لائن پہ لے لیتا ہوں، ان سے بات کر لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کہاں لائن پہ ہے؟ رکیں، لائن پہ رکیں آپ، ٹھیک ہے؟ نہیں بھاگنا نہیں، مت ہے، ان کا بھاگنا نمبر. مت ہے، ارے یار، آپ کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ آپ کہاں ہے؟ بھاگنا مت، میں بات کرا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ارے بھاگ تو آپ رہے، میں نہیں بھاگ رہا ہوں. ہیلو، તમે જે વ્યક્તિને یہ કોલ دیکھا કર્યો سامعین છે آپ لوگ، તેમને اتنے તમારો بڑے કોલ مناظر یہ હોલ્ડ પર لکھے રાખ્યો رکھے ہوئے છે. ہیں کہ કૃપા કરી ٹائگر લાઈન પર حنفی ٹائگر ہے. کدھر چلے گئے ٹائگر صاحب؟ رکے رکے، میں بات کرا رہا ہوں، ارے گھبرائیں میں سمپل آپ سے جواب پوچھ رہا ہوں وہ نہیں، میں دینے تو کے آپ کو لیے. بول رہا ہوں نا، میری تحقیق اس میں نہیں ہے، میں بات نہیں مطلب کرتا نا. اللہ کہاں نہیں معلوم آپ کو؟ તમે જે વ્યક્તિને دیکھو، કોલ કર્યો છે سبحان اللہ. તેમને ارے તમારો بڑے કોલ مناظر ہے یہ، હોલ્ડ પર રાખ્યો છે. કૃપા કરી લાઈન પર سبحان બન્યા اللہ. રહો. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں یہ انہوں بڑے نے آپ کی مناظر کال کو ہے، ہولڈ پر بڑی رکھا بڑی ہے. ڈینگیں مارتے کرپیا ہیں، لائن پر بنے رہیے. مگر جس رب The کی عبادت person you کرتے are ہیں وہ رب speaking کہاں with پر ہے نہیں has معلوم. put your call on سبحان hold. اللہ. Please stay on the اب کچھ line. بولے، તમે જે مقلدین کو تو વ્યક્તિને بولے કોલ بولتے ہیں કર્યો ایسا. છે તેમને یہ તમારો دیکھ لو. કોલ હોલ્ડ પર રાખ્યો છે. કૃપા કરી લાઈન પર બન્યા રહો. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہیے. The person you یہ are دیکھو، speaking with has شاید put نہیں your اٹھا call رہے ہوں on گے. hold. Please stay on the line. اصغر તમે જે دیوبندی વ્યક્તિને કોલ કર્યો છે صاحب، તેમને کیا مناظر کرتے ہیں یار یہ لوگ. ہیلو ہیلو، તમે જે વ્યક્તિને કોલ دیکھو કર્યો شاید نہیں છે اٹھا رہے. તેમને جانے دو، نہیں તમારો اٹھا رہے કોલ تو کہا હોલ્ડ પર રાખ્યો છે. کئی کو કૃપા پریشان કરી کر دے رہے. લાઈન પર બન્યા રહો. آپ جس ویکتی ہیلو، سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کی کال دیکھو کو ہولڈ تین پر تین رکھا بار ہے. کرے فون نہیں اٹھا کرپیا رہے. لائن پر بنے رہیے. The person you ارے are تو speaking with کتنا has سمپل put your سوال call ہے، on hold. اس کا جواب Please دینے stay کے on the بجائے line. انہوں کسی کی તમે لائن જે پہ لینے વ્યક્તિને دے کرے، કોલ مگر وہ કર્યો ہارا છે بھی نہیں بیچارہ. તેમને તમારો કોલ હોલ્ડ પર રાખ્યો છે. لگا سر. کیا ہوا؟ مدد کو نہیں آ رہے کیا کوئی بھی؟ ہیلو، سامعین حضرات، یہ تھے شیر دیوبند. یہ ہے وہابی دیو خناسی دھرم کے مناظر. شیر دیوبند اصغر بابا سیری جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں ہوں شیر دیوبند، جو خود منہ میاں مٹھو بنتے رہتے ہیں. آج ہندوستان کے اندر رافضیت زور و شور پر ہے. وہابی غیر مقلد اولیاء کرام کی شان میں، انبیاء علیہ السلام کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں کر رہے ہیں. قادیانی آتے ہیں، وہ طرح طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں. اور بھی تمام نئے نئے فرقے والے آ رہے ہیں، طرح طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں. رافضی صحابہ کرام کی شان میں وہ گستاخیاں کر رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر تک کہہ رہے ہیں. لیکن کسی بھی وہابی دیو خناسی دھرم کے ماننے والے کی زبان نہیں کھلتی ان کے خلاف. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم سب ایک ہو، یہ سب ایک ہیں. ان کے اگر کچھ اختلاف ہیں کسی سے تو صرف فروعی مسائل میں ہیں. عقیدے سب کے ان کے ایک ہیں، ایک عقیدے کے ماننے والے ہیں. یہ سب باطل ہیں. ان کا اگر جواب دیتے ہیں تو کون دیتے ہیں؟ ہم رضا والے مسلک کے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی جو کہلا جاتے ہیں وہ آج جواب دے رہے ہیں. رافضیت کا جواب ہم دے رہے ہیں، شیعوں کا جواب ہم دے رہے ہیں، قادیانیوں کا جواب ہم دے رہے ہیں، وہابی غیر مقلدوں کا جواب ہم دے رہے ہیں. لیکن کسی بھی وہابی دیو خناسی دھرم کے ماننے والے کی کوئی بھی ریکارڈنگ سوشل میڈیا پر نہیں دکھا سکتے کہ کسی نے ان کا کوئی جواب دیا ہو. تو سامعین حضرات، اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف. جو آج میں نے اصل موضوع بنایا تھا اس کی طرف آتے ہیں. وہابی دیو خناسی دھرم کے ماننے والے اصغر بابا سیری نے جو مطالبہ کیا ہے، جو میں نے ریکارڈنگ شروع میں لگائی ہے اس کی، کہ حسام الحرمین دکھلانے کے بعد میں اس نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو فتویٰ ہے یہ حرامی پن کا فتویٰ وہ کہیں نہیں ہے.
इसने उसको देखने का मुतालबा किया है, तो वहाबी देवखन्नासी धर्म के मानने वाले असगर बवासीरी वो फतवा मौजूद है, तू टेंशन ना ले, वो फतवा हम तुझे दिखलाएंगे। लेकिन फतवा ऐसे नहीं दिखाया जाता, उसका कुछ तरीके होते हैं दिखाने के। वो तरीका ये होगा कि तू एक जगह मुतय्यन कर, एक वक्त मुतय्यन कर, स्टेज लगा, कैमरे लगा, वहाँ से लाइव जो है फतवा दिखाया जाएगा, ताकि तमाम दुनिया वाले उस फतवे को देख लें और हक़ और बातिल का फैसला हो जाए और ये इख्तिलाफ ख़त्म हो। उसमें कुछ हमारी शराइत हैं। शराइत ये हैं कि हमें तेरी ज़बान का बिल्कुल एतबार नहीं है। तुझे अपने दारुल उलूम देवबंद का एक मोतबर अपने आलिमों का लेटर पैड शाया करना होगा। उसमें ये लिखा होना चाहिए कि अगर हमने वो फतवा दिखा दिया तो तुम्हें वहीं स्टेज से ऐलान करना होगा कि आज से हम इस वहाबी देवखन्नासी धर्म को लात मारते हैं और हम मानते हैं कि ये वहाबी देवखन्नासी धर्म के चारों अकाबिर जो थे ये पक्के काफिर थे, और रशीद गंदगोही लूती जो था ये भी पक्का काफिर था। इसने जो फतवा हुसामुल हरमैन में है वो लिखा है, वो हम दिखलाएंगे। फतवा दिखाना हमारा काम है, हमारी शराइत पूरा करना ये तेरा काम है। तेरा मुतालबा हम पूरा करेंगे, हमारा मुतालबा तू पूरा कर, क्योंकि हमें तेरी ज़बान का बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि तेरे मुफ्ती ही तुझे झूठा कहते हैं, तुझे दज्जाल कहते हैं, कज़्ज़ाब कहते हैं, और तेरे मुफ्ती ने ही हमें ये मशवरा दिया है कि इससे जो है दारुल उलूम देवबंद का लेटर पैड तलब करो कि हमें तू दारुल उलूम देवबंद का लेटर पैड दिखला। क्योंकि अब से कुछ दिन पहले, कई साल पहले तूने एक बात और उड़ाई थी कि हमारी एक तंजीम बनी हुई है जिसका नाम तंजीम शोरा बताया था तूने, कि वो हमारी मुनाजरे की तंजीम है और हमें तमाम देवबंदी बड़े बड़े अकाबिरों की, अपनी बड़े बड़े आलिमों की जो है उसमें पुष्ट पनाही हासिल है। तो उस पर तेरे मुफ्ती ने कहा था कि इससे कहो कि दारुल उलूम देवबंद का एक लेटर पैड दिखला हमें कि तुझे किसकी पुष्ट पनाही मिली हुई है। वो रिकॉर्डिंग मैं यहाँ लगा देता हूँ और तुझे तेरी औकात दिखलाता हूँ कि तेरी औकात तेरे धर्म में क्या है। जब तेरे धर्म में तेरी कोई औकात नहीं है और तू इतनी बड़ी बातें करता है तो तुझे मुँह की खाने के लिए करता, तुझे शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया कर। ले पहले तेरे नज़र मोहम्मद जो तेरा मुफ्ती है, जो तुम्हारा मुनाजिर माना जाता है, उसकी मैं तुझे सुनाता हूँ कि तेरे लिए उसने क्या कहा है। ले सुन। तो क्या उलमाए देवबंद ने क्या वाकईतन इस चीज़ को जारी किया हुआ एक लेटर भी दिखाया? मेरी खुद बात हुई है अली असगर से, तो कहा कि हमारे मुनाजरे की जो तंजीम है, नाम बताया तंजीम का, शोरा मुनाजरा तंजीम, कि उस तंजीम ने हमें इजाज़त दे रखी है मुनाजरे की। तो ऐसी कोई तंजीम है उलमाए देवबंद की मुनाजरे की कमेटी वगैरह? ना तो हमारी कोई तंजीम है। तो ये तमाम तर चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। ये कह रहा है कि हमारी कोई तंजीम है, वो झूठ बोल रहा है, मक्कार है, झूठा है। ये कह रहा है कि हमारी कोई तंजीम है, वो झूठ बोल रहा है, मक्कार है, झूठा है। जी, तो इसीलिए मैंने बताया जी, तो ये ठीक हो गया। उससे ये कहो कि दारुल उलूम देवबंद के मौतवीन का लेटर पैड दिखा दो हमें। ये कहो कि दारुल उलूम देवबंद के मौतवीन का लेटर पैड दिखा दो हमें। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया नज़र मोहम्मद। सामीन हजरात, आपने सुन लिया, ये थे वहाबी देवखन्नासी धर्म के मनाजिर नज़र मोहम्मद, जो क्या मुनाजिर देवबंद कहलाए जाते हैं, जो कह रहे हैं कि ये झूठा है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है। इससे कहो कि दारुल उलूम देवबंद का लेटर पैड दिखला। वही हम मुतालबा इससे असगर बवासी से कर रहे हैं, ताकि ये इख्तिलाफ ख़त्म हो जाए और इसके बड़े बड़े जब अकाबिरों के उस पर साइन होंगे तो कम से कम दुनिया ये देख लेगी कि हाँ, वहाबी देवखन्नासी धर्म के मानने वालों ने ये मान लिया कि ये देवबंदियों के चारों अकाबिर जो थे ये सड़े हुए काफिर थे, पक्के काफिर थे। और तुम्हें जो है असगर बवासीरी ऐलान करना होगा वहाँ से, स्टेज से, कि हम मुजरिम हैं आका, हमें साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। सामीन हजरात, ये औकात है इन शेर देवबंद की, ये औकात है इनकी शेर देवबंद की, जो अपने आप को शेर देवबंद कहते हैं, ये औकात है इनकी। तो सामीन हजरात, आपने पूरी ऑडियो समाप्त फरमा ली। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा। हमें मजबूर किया गया है हमारी ज़ुबान खुलवाने के लिए। ज़ातियात पर बोलना हम पसंद नहीं करते। हमारा इनका अख्तिलाफ़ अक़ीदे का था। आज तक जो हम बहस व मुबाहसा करते थे वो अक़ीदे पर करते थे, लेकिन अब ये आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ातियात पर आने लगे हैं, गुस्ताखियाँ करने लगे हैं। तो अब हमें भी इनकी तर्ज पर इनकी बातों का जवाब देना पड़ता है, और इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरीके से मुँह तोड़ जवाब देते रहेंगे जब तक दम में दम है। इस वहाबी देवखन्नासी धर्म की धज्जियाँ उड़ाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप इस मेरी ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में पेश करें कि आपको हमारी ऑडियो कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए आए हैं
تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی آڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے، اور اپنے بھائی طاہر رضا قادری کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔